بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کیسے قائم ہوئی اور اس کو بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں نے مستحکم کیسے کیا۔ برصغیر میں سب سے پہلے جو حملہ کیا گیا وہ محمد بن قاسم نے کیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ 712 میں جب اس نے حملہ کیا محمد بن قاسم نے، تو اس وقت جو ہے اسلامی طور پہ جو حکومت تھی وہ بنو امیہ کی حکومت تھی، جو کہ 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک قائم رہی۔ ان کا مرکزی جو شہر تھا وہ دمشق تھا، تو انہوں نے باقی علاقوں میں گورنر قائم کیے ہوئے تھے جو کہ باقی ملکوں یا علاقوں کو کا کنٹرول سنبھالتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف جو ہے وہ اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ اب عرب جو ہے ان کے قافلے اکثر جو ہیں وہ سمندری راستے سے جو برصغیر کی طرف آتے تھے اور تجارت کرتے تھے، تو اکثر ان کو جو ہے بحری قزاق جو ہے وہ لوٹ لیتے تھے۔ راجہ داہر جو ہے وہ بحری قزاقوں کی امداد کرتا تھا، تو وہاں کے جو تاجر تھے انہوں نے جا کے حجاج بن یوسف کو شکایت کی کہ راجہ داہر جو ہے وہ ہم کو تنگ کر رہا ہے بلا وجہ، اور اس وجہ سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کو دیبل بھیجا۔ دیبل جو ہے کراچی کا پرانا نام ہے۔ تو یہ وہاں سے سندھ سے شروع ہوا علاقہ فتح کرتے ہوئے، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اسلام جو ہے برصغیر میں سندھ میں ہی آیا۔ تو وہ علاقہ کو فتح کرتے کرتے ملتان تک، جو کہ پنجاب میں آ جاتا ہے، پنجاب تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو واپس بلوا لیا گیا تھا۔ تو ایک طرح سے یہاں پہ جو حکومت ہے وہ قائم نہ ہو سکی، کیونکہ اس نے جو یہاں پہ اپنا قائم مقام گورنر مقرر کیا تھا وہ اس حکومت کو مستحکم نہ بنا سکا، جس کی وجہ سے جو حکومت ہے اسلامی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اور محمد بن قاسم جو ہے اس سے پہلے جو ہے فارس جو کہ ایران کا ایک علاقہ ہے اس کا گورنر بھی رہ چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، یہ 971 سے 1030 تک اس کا تاریخ پیدائش و تاریخ وفات ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایران اور افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے جتنے بھی حملے کیے، ان 17 حملے اس نے ٹوٹل کیے تھے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی حکومت کو ہندوستان میں قائم کرے، مگر وہ صرف مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ اپنی حکومت مستحکم بنا سکے افغانستان اور ایران میں جو تھی، اس لیے یہاں پہ آتا تھا۔ اس نے 17 حملے کیے۔ اس کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ اس نے سومناتھ کا مندر جو ہے 1025 عیسوی میں وہ تباہ کیا تھا۔ یہ جو ہے سومناتھ کا مندر گجرات بھارت میں ہے، تو اس نے نہ صرف اس کو تباہ کیا تھا بلکہ اس کا جو ہے کافی زر مبادلہ جو تھا، اس میں جو ہیرے جواہرات وغیرہ تھے وہ بھی لوٹ کر لے گیا تھا۔ اس میں جو ہے بنیادی طور پہ پنجاب کو ہی صرف اپنی حکومت کا حصہ بنایا تھا اور اسی کو شامل کیا تھا، باقی حصوں کو وہ صرف حملے کر کے ان کا مال و دولت لوٹ کے وہ واپس چلا جاتا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری ہے۔ شہاب الدین غوری ہی وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے مسلم حکومت کی بنیاد رکھی اور وہ اقتدار کو دہلی تک لے گئے۔ وہ بھی بیسیکلی افغانستان اور ایران کی طرف سے ہی برصغیر میں داخل ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی فتوحات کا سلسلہ دہلی تک پہنچایا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے غلام تھے جو ان کے پاس، وہ ان کو بہت چاہتے تھے اور ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی جو حکومت تھی وہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا غلاموں میں۔ ایک حصہ جو تھا افغانستان کا ایک الگ
بادشاہ کو ملا، ایران کا ایک الگ بادشاہ کو ملا، اور جو بر صغیر کا جو علاقہ تھا وہ شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک کے حصے میں آیا۔ تو غوری میزائل جو ہے آج جس کا نام سنتے ہیں، پاکستان نے جو بنایا تھا وہ اس کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تو قطب الدین ایبک جو ہے وہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا جو بادشاہ ہے مسلمان بادشاہ جو کہ بر صغیر کا، وہ قطب الدین ایبک کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلاطین دہلی۔ سلاطین دہلی جو ہے یہ ایک مجموعی خاندان ہیں جنہوں نے 1526 تک حکومت کی، 1206 سے شروع ہو کر 1526 تک۔ ان کو مجموعی طور پر سلاطین دہلی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو دارالحکومت تھا وہ بنیادی طور پہ دہلی تھا، اس وجہ سے جو ہے ان کو سلطان دہلی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے مختلف خاندان ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے، وہ ہم آگے ابھی پڑھتے ہیں۔ ان سلاطین دہلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کیپٹل جو تھا وہ دہلی ہی تھا۔ تو 1206 سے لے کر 1526 تک 5 خاندانوں نے حکومت کی۔ پہلا جو ہے خاندان غلامہ یا مملوک خاندان ہے، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ شہاب الدین غوری کے جو غلام تھے ان میں جو حکومت تقسیم ہو گئی تھی، تو ان کا جو خاندان نے 1206 سے 1290 تک حکومت کی۔ اس کے بعد خلجی خاندان ہے جس نے 1290 سے 1320 تک حکومت کی۔ اس کے بعد تغلق خاندان ہے جس نے 1321 سے 1413 تک حکومت کی۔ اس کے بعد سید خاندان نے 1414 سے 1451 تک۔ اس کے بعد لودھی خاندان جو ہے 1451 سے 1526 تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1526 کے بعد مغلیہ خاندان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مملوک خاندان یا خاندان غلامہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا قطب الدین اہم بادشاہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بیسکلی یہاں پہ 10 حکمران تھے ان کے، مگر ہم جو 3 اہم ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ قطب الدین ایبک جو پہلا بادشاہ تھا اس نے 4 سال حکومت کی، اور یہ بعد میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے کہ کہاں پر فوت ہوا۔ اس نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا اور لاہور میں یہ دفن ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک ترکی غلام تھا۔ اس نے ایک بہت مشہور عمارت ہے جو بنوائی جس کو قطب مینار ہم کہتے ہیں، جو کہ دہلی میں ہے۔ اس کے بعد اس کا داماد تھا شمس الدین التمش، یہ تیسرا بادشاہ تھا۔ اسی نے ہی بنیادی طور پہ سب سے پہلے دہلی میں اپنا دارالحکومت قائم کیا رہا، جو کہ بعد میں دہلی کافی سال تک جو ہے وہ دارالحکومت بنا رہا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ جو کہ بر صغیر کی پہلی مسلمان حکمران مانی جاتی ہے، اس نے 1236 سے 1240 تک حکومت کی۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ معز الدین تھا جس نے 3 سال 1287 سے 1290 تک حکومت کی۔ اس کے بعد دوسرا خاندان جو ہے وہ خلجی خاندان ہے۔ اس خاندان کے 4 حکمرانوں نے بیسیکلی بنیادی طور پہ یہاں پہ حکومت کی تھی۔ تو اس کے نام جلال الدین، علاء الدین، شہاب الدین اور قطب الدین ہیں۔ علاء الدین جو ہے وہ بادشاہ ہے جس کا پادماوتی جو ہے ایک ہندو ملکہ کے ساتھ تعلق کافی مشہور ہوا، اور اس پہ ایک اسی نام کی پادماوتی کے نام سے ایک انڈین فلم بھی بن چکی ہے۔ اس کے بعد تیسرا خاندان جو ہے وہ تغلق خاندان ہے جس نے 1321 سے 1413 تک حکومت کی۔ اس کے 8 حکمران تھے جو کہ بنیادی طور پہ ان میں سے کوئی بھی اتنا خاص اہم نہیں ہے، بس آپ نے اس کا دور حکومت کو یاد رکھنا ہے۔ اس دور میں جو ہے ایک اہم عمارت جو بنائی گئی وہ شاہ رکن عالم کا دربار تھا جو کہ ملتان میں بنا تھا۔ اس کے بعد سید خاندان جو ہے اس نے 1414 سے 1451 تک حکومت کی۔ اس کے 4 حکمران ہیں جن میں خضر خان، مبارک شاہ، محمد شاہ اور علاء الدین شاہ۔ یہ اس کے پہلے اور آخری آپ نے حکمرانوں کو خاص طور پہ یاد رکھنا ہے کہ سید خاندان کا پہلا اور آخری حکمران کون تھا۔ خضر خان جو ہے وہ پہلے حکمران تھے، اور علاء الدین جو ہیں وہ
آخری حکمران تھے۔ علاؤالدین جو ہے ایک علاؤالدین شاہ ہے اور علاؤالدین خلجی، تو ان میں سے آپ نے تھوڑا سا فرق یاد رکھنا ہے۔ سید خاندان میں بھی ایک علاؤالدین ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے ہم نے پڑھا تھا خلجی خاندان میں، وہ اس میں بھی علاؤالدین ہے، وہ علاؤالدین خلجی ہے، یہ علاؤالدین شاہ ہے۔ اس کے بعد آخری خاندان جو کہ جس نے حکومت کی وہ ہے لودھی خاندان۔ اس نے 1451 سے 1526 تک حکومت کی۔ اس کے 3 حکمران تھے، پہلا بلاول خان لودھی، اس کے بعد اسکندر لودھی اور ابراہیم لودھی۔ تو اس کے پہلا یہ اہم ہے، اس کے بعد کہ کون سب سے پہلے حکومت میں آیا۔ اس کے بعد ابراہیم لودھی کا نام اہم ہے، یہ وہی بادشاہ تھا جس کو 1526 میں مغلیہ خاندان نے کہ بادشاہ یا بانی جس کو ہم کہتے ہیں زیر الدین بابر نے سب سے پہلے پانی پت کے میدان میں شکست دی تھی۔ یہ پانی پت کی پہلی جنگ ہے۔ پانی پت کی 3 جنگیں مشہور ہیں، تو یہ ان میں سے پہلی جنگ ہے۔ جو پانی پت کی پہلی جنگ 1526 میں ہوئی تھی، جس میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر جو لودھی خاندان کی حکمرانی ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان کی حکومت آ گئی تھی، جو کہ 1526 سے 1857 تک تقریباً جاری رہی۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔